أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 38 تا 40 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ کسی خائن کافر نعمت انسان کو پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر انہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو خانقاہیں، گرجے، معبد اور مساجد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے وہ سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ قوی ذات ہے، بڑی زبردست ذات ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ ایسے محسوس ہے کہ یہ آیات ہجرت کے موقع پر نازل ہوئیں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور اس وقت اہل ایمان پریشان تھے کہ ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، ہم حج بیت اللہ سے محروم کر دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری طرف سے مدافعت کرتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے. یہ کفار مکہ خائن انسان ہیں، کافر نعمت انسان ہیں، اللہ انہیں جو ہے پس کر دے گا، تمہیں غالب کر دے گا. یہ اللہ کے ناپسندیدہ انسان ہے اور تم اللہ کے پسندیدہ انسان. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان اہل ایمان کو اجازت دے دی گئی ہے جنہیں ظلم کے ساتھ مکہ سے نکال دیا گیا ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، اللہ ان کا مددگار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس بنا پر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے سے جو ہے ان کو دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں جن میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور گرجے اور معبد اور مساجد جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی جو ہے عبادت گاہیں، یہ مسمار کر دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب ظالم لوگ کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو ان کو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے جو ہے ان کے بے عزتی کرتے ہیں، ان کے بندوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ
کسی ایک قوم کو ہمیشہ کے لیے مسلط نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک قوم کو دوسری قوم سے زیر کرتا رہتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ کے دین کی خاطر مکہ سے نکال دیے گئے ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں ضرور جو ہے پھر اپنی رحمت سے اس مکہ پر تمہارا تسلط جو ہے وہ کرے گا۔ اور انسانیت نے دیکھا کہ ٹھیک 8 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ اسی مکہ پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور قریش مکہ کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرتا ہے، کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے کہا جا رہا ہے، پوری مسلم امت کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دشمن جو اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اللہ انہیں ناکام کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی طاقتور ذات، اس کی طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ زبردست ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔